کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میں بغیر کسی تاخیر کے ان مصروں کے ساتھ حضرت کو دعوت دے رہا ہوں کہ حمد کے واجبات کہہ دیجئے، نعت بحر نجات کہہ دیجئے، روشنی میں کتاب و سنت کے دل میں اترے وہ بات کہہ دیجئے۔ اب اس وقت حضرت مولانا شبلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ رونق اسٹیج خطابت کی کرسی پر خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ میں حضرت سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی پند و نصائح سے خوابدہ قوم کو بیدار فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یہ کہاں ہے؟ میں بولا کوئی ضرور ہے نعت خواہ منہ میں رکھ لے، منہ میں آپ آواز بڑھائیے، چل دیتے ہیں وہاں سے۔ دور سے آواز تیز کیجیے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له۔ چھوڑ دو اسی پہ۔ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی انما الخمر والمیسر والازلام، صدق اللہ العظیم۔ رومال ہے کسی کے پاس چھوٹا ہوگا؟ دستی رومال دے دو ذرا۔ پہلی گزارش آپ حضرات سے ہے، پیچھے والی کرسیاں وہیں چھوڑ دے، یہاں تشریف لے آئیں گے، بہت تھوڑی دیر کا موقع ہے اور رات کافی ہو چکی، بھیگا ہے بھیا، تھوڑا سوکھا رومال دیجئے۔ پیچھے والے حضرات آگے آ جائیں، چائے اپنے لیتے آئے، یہیں پہ لیجئے، کوئی بات نہیں۔ یہ سامنے کی کرسیاں بھر لیجئے، بچے نہیں رہیں گے آگے، بچے جہاں وہ بیٹھے رہیں۔ سمجھدار حضرات بڑی عمر کے آگے آ جائیں، تھوڑا جلدی کر لیں بھائی، یہ آواز پکڑے گا۔ کرسیاں ذرا اٹھا کے آپس میں ملا لیجئے، ادھر کی کرسیاں ادھر ملا لیجئے ذرا سا، ہر آدمی اپنی کرسی لے کے مل جائے ادھر۔ یہ راستہ بیچ کا بند کر دیجئے، سائیڈ سے لوگ آ جائیں گے، تھوڑا ادھر ہی ملا لیجئے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں۔ اچھا میاں ادھر آ جائیے، ادھر کوئی جنت تھوڑا ہے۔ اب ہم اتنا بتانے محنت کریں، تقریر کب ہوگی؟ زندہ میڈھک تولتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو؟ وہ تولے نہیں جا سکتے ہیں، صرف 6-7 ہی تولیں گے، تب بھی تول ہی نہیں پائیں گے، صبح سے شام ہو جائے گی۔ ایک ترازو پہ چڑھائیں گے، دوسرا کود جائے گا۔
بڑا ہی مشکل ہے بھیا، ہم کو اتنا ہی مشکل یہاں دکھ رہا ہے۔ مفتی صاحب کہتے کہتے تھک گئے تو ہم یہی بات کہتے رہیں، کچھ اور بات تو کہنے کی ہے۔ سامنے بھیا آپ ادھر ہیں تھوڑا سا، ان کرسیوں نے کوئی قصور کیا ہے؟ سامنے سے نقصان ہوتا ہے۔ بھیا تم ادھر ہے ورنہ تمہارے لیے اور آدھی تقریر ہو جائے، بھیا کو ادھر بھیج دو۔ توبہ ہے یا اللہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بھیا اتنا نہیں لا، واقعی امام صاحب بہت بھاری لگ رہے ہیں، پورا طاقت ہلا جا رہا ہے، زیادہ صحت بھی تو اب کیا بتائیں۔ کچھ زبانیں کچھ ہونٹیں تو ہلی ہیں۔ اب اس کو چھوڑ دیجئے، ہاں جائیے اس کو چھوڑ ہی دیجئے، نہیں بس یہاں تشریف لے آرام کیجئے۔ نظامت والے کے ذمہ بڑا کام ہوتا ہے، جب سے شروع ہوتا ہے جب تک ختم نہ ہو جائے بیچارہ سب جھیلتا ہے، اسی لیے ہم چھٹی کر دیتے ہیں۔ کچھ زبانیں اور کچھ ہونٹیں تو ہلے ہیں اور زیادہ تر ہونٹیں نہیں ہل سکے۔ کس بات پر؟ درود پاک کی باری آئی تو بعض لوگ ڈرتے ہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے۔ علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، اس کی ہوا آپ کو نہیں لگے گی، مطلب بتائے دے رہا ہوں صرف کہ 1000 بار منہ کو گلاب اور مشک سے دھل لیا جائے۔ 1000 بار دہن یعنی منہ بشویم دھو لوں، بمشک و گلاب یعنی مشک اور گلاب سے، اور اس کے بعد بھی محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو یہ بھی ہمارے لیے بے ادبی کی بات ہے۔ کہاں وہ کہاں ہم، کہاں یہ کہاں وہ، نازنین گروا جلوہ گر اپنا، ذرا آئینہ میں منہ دیکھ لیں شمس و قمر اپنا۔ چاند اور سورج کی کوئی حیثیت نہیں ہے محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے۔ کہاں یہ اور کہاں وہ، نازنین جلوہ گر اپنا، ذرا آئینہ میں منہ دیکھ لیں شمس و قمر اپنا۔ اور یہ شعر آپ کو سمجھ میں آنے والا ہے کہ زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ۔ بیٹا چائے لے جاؤ بھائی، ادھر کس کو دینے ہے؟ چائے دے کے راستہ اپنا لے لو بیٹا، چائے مت لانا تھوڑی دیر کے لیے، جلسہ ہو جائے 4 پیالے اکٹھے پلا دو۔ کسی نے سنا تھا برا نہ مانو تو بتا دیں، اور برا مانو تو چھوڑ دیں، کچھ بولبے نہ کریں۔ کسی نے سیکھ لیا تھا کہ سبحان اللہ پڑھنے پر بڑا ثواب ملتا ہے، اور قرآن میں ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کر کے لاوے گا اللہ 10 حصہ بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ یہ تو کلمے کی بات ہے، اور جو اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرے گا اس کا ثواب بہت ہی زیادہ، میں اس کی بات ابھی نہیں کروں گا۔ اس نے یہاں سیکھ لیا کہ سبحان اللہ کہنا بہت بڑا ثواب۔ ایک صاحب نے کہا بھائی صاحب میرے والد کا انتقال ہو گیا، کہا سبحان اللہ، اس نے چاٹا مارا، کہا پاگل کہے گا، میں والد کا انتقال ہوا، تجھے تو افسوس کرنا چاہیے، انا للہ پڑھنا چاہیے، اور پڑھ لیتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ والی دعا وہیں سے یاد کر لے گا، ایک چاٹا پڑھا نا تو دعا جلدی یاد ہوئی، یاد کر کے دعا لے گیا۔ پھر کسی موقع پر کسی نے کہا بھائی صاحب اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے گھر میں لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، اب یہ والی دعا پڑھ دی، اس نے چاٹا مارا، پاگل کہیں گا، ابے ہمارے ہاں لڑکے کی پیدائش کو تجھ کو تکلیف کیا ہے، تو انا للہ پڑھ رہا ہے۔ تو کہا بھیا یہی والا سیکھا تھا دوبارہ۔ تو یہ دعا اپنی جگہ درست ہے، جب کوئی خوشی کا موقع ہو تو سبحان اللہ، اللہ کی عظمت بیان کرو سبحان اللہ، رکوع میں جاؤ سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں جاؤ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سب ہے۔ لیکن جب کبھی غمی کا موقع ہو، نقصان ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی بات ہو جائے اور کوئی چیز کھو جائے، جب تک وہ چیز نہ مل جائے آپ انا للہ پڑھتے رہیے، ضرور انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی۔
اس موقع کی یہ دعا ہے اور اس موقع کی یہ دعا ہے۔ تو کچھ ہونٹ تو ہلے اور کچھ نہیں ہلے۔ اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پاک نہیں ہے یا اس کا وضو نہیں ہے تو وہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا۔ یہ لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے اکثر۔ ارے بولو یہاں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا 1-8%، ایسا ہے نا؟ لفڑا ہے۔ کسی نے 1 ہفتہ تک نہ نہایا، کوئی بات نہیں۔ 2-4 دن کی نماز نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں۔ نماز تو فرض ہے، اس سے تو چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھے کہ ہمارے اوپر نہانا ضروری ہے اور وضو ضروری ہے، پاکی ضروری ہے۔ ایسا آدمی بھی اگر اللہ کے محبوب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہے تو جائز ہے، کلمہ پڑھنا جائز ہے، تسبیح پڑھنا جائز ہے۔ اس کے لیے جس پر نہانا واجب ہو چکا ہے، ہماری بہنیں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی ہیں ان دنوں میں بھی وہ تسبیح پڑھ سکتی ہیں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ منع کون سی چیز ہے؟ منع ہے قرآن مقدس کی سورتوں کو نہ تو دیکھ کر پڑھنا جائز ہے اور نہ بے دیکھے پڑھنا جائز ہے، جس پر نہانا واجب ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کے مسئلے کو نکال لیجئے، اس کے بعد درست ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور ایسا کیوں کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا۔ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن مقدس کا بڑا مقام ہے شمع رسالت کے پرانوں۔ ایک بات یاد آئی، وہی ایک بات کہہ دوں، اس کے بعد تقریر۔ لیکن کوئی بات نہ کرے، پردے کے پیچھے کچھ بول رہے ہیں بچے، بھیا ان کو چپ کر لو بس۔ یہیں سے برباد گلستہ کی خاطر بس، جملہ آپ کہہ لو نا، برباد گلستہ کی خاطر بس ایک ہی الو کافی ہے۔ ہر شاخ پہ یعنی ہر ڈال پہ الو بیٹھے ہیں، اس باغ کا عالم کیا ہوگا؟ بھیا تھوڑا حسابہ سے، ورنہ کہیں گے مولانا کی تقریر بڑی کڑوی ہے، تو ان کو ذرا چپ کرو ورنہ بڑا نقصان ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک بات بتا کے اس موضوع کو چھوڑے دے رہا ہوں۔ وہ کون سی بات ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ سن لو۔ قرآن مجید کے احکامات، قرآن مجید میں اللہ کے احکامات بھی ہیں، پچھلے پیغمبروں کے واقعات بھی ہیں، اور قرآن مجید میں بہتری مثالیں بھی ہیں۔ قرآن مقدس مجموعہ ہے، کئی چیزوں کو اندر لیے ہوئی ہے۔ ایک تو یہ بات جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑے علامہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھتے تھے۔ اس وقت پوری دنیا کا علمی مرکز جامعہ نظامیہ بغداد تھا، اس کے بعد دلی ہوا، اور اس کے بعد اس وقت موجودہ وقت میں پوری دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز دارالعلوم دیوبند ہے، پوری دنیا پہ جو فوقیت رکھتا ہے۔ اب اس وقت میں بات کرتا ہوں، اس وقت جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھتے تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ، بھوکے رہا کرتے تھے، بھوک کی وجہ سے بہت زیادہ فاقہ ہو جایا کرتا، ایک بنیا شربت بیچا کرتا تھا، اور شربت بیچنے کے بعد جب شام کے وقت بچ جاتا نالی میں پھینک کے چلا جاتا۔ امام غزالی نے فرمایا نالی میں شربت نہ ڈالا کر، میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں، مجھے دے دیا کر۔ اس نے امام صاحب کو دھکا دے دیا، کیا کیا؟ پڑھتے تھے، دھکا دے دیا، شربت نالی میں ڈال کے چلا گیا، اور اس کے بعد اس کی لڑکی سیانی ہو گئی، اس نے لڑکی کی شادی طے کر ڈالی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر سب سے زیادہ قیمتی سامان جہیز والا اپنی بیٹی کو نہ دے پاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں۔ کس نے کہا؟ بنیا نے۔ پوری بات یاد رکھیے گا ورنہ بھول جاؤ گے آپ۔ بنیا نے کہا سب سے زیادہ قیمتی سامان اپنی بیٹی کو جہیز میں نہ دے پاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں۔ جب شادی کے دن قریب آ گئے اور ادھر ادھر پتہ کرنا شروع کیا تو پتہ چلا جو سامان بنیا نے دیا اس سے پہلے لوگ دے چکے، جہاں جہاں پتہ کرتا پتہ چلا سارا سامان دیا جا چکا۔ بنیا پریشان ہو گیا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضرت ذرا مسئلہ بتا دیجئے، میں نے ایسا
ऐसा कहा था, सारा मैं पता लगा करके सारा सामान इकट्ठा कर चुका हूँ, कोई अनोखा अलग से ऐसा कीमती सामान नहीं है जो लोगों से अलग हो जाए, सब मिलता जुलता है, सब इससे पहले दे चुके हैं। तो हजरत ने फरमाया सुनो, इस मसले को बताने के लिए तुम्हें 1 खच्चर रुपया देने होंगे। जब तुम 1 खच्चर रुपया हमको दोगे ना, तब मैं मसला ये बताऊंगा। एक आजकल की तरह कागज वाला, गिलट वाला, इधर उधर वाला नहीं था, सोने चांदी के सिक्के चलते थे। जबकि मैं बात करता हूँ 1 खच्चर के माने इतना रुपया बोरी में भर दिया जाए कि एक खच्चर का पूरा बोझ हो जाए। हजरत ने फरमाया तुमको इतना देना पड़ेगा। बनिया अपने घर गया, बीवी से रात में मशवरा किया, कहा बीवी मैंने ऐसा ऐसा कहा था, लेकिन इमाम साहब ने 1 खच्चर रुपया मांगा, यानी 1 बोरी रुपया मांगा है इस बात को बताने के लिए। तो बीवी ने कहा सुनो मियाँ, मालदार आदमी हो, 1 खच्चर रुपया देकर मसले का हल करवा लो, वरना तलाक हो जाएगी, बेइज्जती की बात होगी। बनिया दूसरे दिन गया, कहा हजरत मसला बता दीजिए, मैं 1 खच्चर रुपया देने को तैयार। हजरत ने कहा 2 देने पड़ेंगे। कहा हजरत आपने 1 ही कहा था। कहा कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन, समझ में आया, रुको वरना अपना रास्ता लो। बनिया ने कहा हजरत मैं मशवरा के बाद बताऊंगा। घर गया, बीवी से मशवरा किया, बीवी ने कहा 2 खच्चर भी अगर वो कहते हैं ये भी सौदा सस्ता है, तलाक हो जाएगी, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। बनिया तीसरे दिन आया हजरत के पास, हजरत आप मसला बता दिए, मैं 2 खच्चर रुपया देने को तैयार। हजरत ने कहा 3 देने पड़ेंगे। कहा हजरत आपने कल 2 ही कहते, कहा आज तीसरा दिन है। बनिया ने कहा हजरत मैं अभी आता हूँ। घर गया, बीवी से कहा, बीवी ने कहा फौरन जाओ, 3 खच्चर रुपया दे दो, मसले का हल करवा लो, वरना बड़ा खराब मसला हो जाएगा। बनिया आया, कहा हजरत आप मसला बता दीजिए, मेरी बीवी तलाक से बच जाए, मैं आपको 3 खच्चर रुपया देने को। भैया जरा चुप कर ले कोई, उनको आवाज बहुत तेज है। एक तो करेला न, एक तो करेला वो भी नीम चढ़ा, अब आप समझो, एक तो वैसे पूरी बनबिलार है, और आवाजों माशाल्लाह जैसे चैला नहीं फाड़ते हैं लोग, सूखा वाला, वही वाली आवाज लगती है। तौबा है या अल्लाह, कहाँ से उठा लाए इनको, यहाँ पर साइड में रख दिया। माँ बहनें खामोशी के साथ सुन लो, वरना नुकसान होगा। और ये चल रहा है जो बवाल है ना, इस बवाल को हम पूछते हैं, आप तारीख नहीं देते हैं जल्दी। कई जगह पुनः कहा हजरत वो भी, तो हमने कहा हम नहीं आएंगे। अगर यूट्यूब वाला तो हम तकरीब आएंगे, इन तारीखें नहीं देंगे। कोई बात नहीं कहने लायक, वो भी सब उसी में है, तो हम कहाँ तक क्या करें, कहाँ तक बचें। चाहे ले जाओ बेटा, बाद में थोड़ी देर के बाद लाना। तो ये एक मुसीबत होती है, जिससे कोई बात कहने को होती तो वो मुसीबत वहाँ भी पहुँचती है। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत ने कहा, जब वो 3 खच्चर रुपया देने को तैयार हुआ, पूरी बात सुन लीजिएगा, तो हजरत ने अंदर से जा करके कलामुल्लाह शरीफ उठा के लाए। क्या लाए भाई? कुरान मुकद्दस उठा के लाए और बनिया को दे दिया। कहा बनिया सुन, जब सारा सामान तेरा इकट्ठा हो जाए जहेज वाला, तो ये कुरान मुकद्दस भी अपनी बेटी को हदिया में दे देना। इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, सारे जहान की दौलत एक तरफ कर ली जाए, कुरान मुकद्दस की कीमत को नहीं पहुंच सकती। ये अल्लाह का कलाम है। और सुन, जो 3 खच्चर रुपया देने को तैयार है, मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, तुझे कीमत बताना था। अगर दीन की एक बात मालूम करने की जरूरत पड़ जाए तो 3 खच्चर रुपया भी आदमी देने को वो भी हैसियत नहीं रखते। दीन की बात इतनी ज्यादा कीमती होती। कहा रुपया वापस ले जा, मुझे रुपया नहीं चाहिए, 1 पैसा भी नहीं चाहिए। शमे रिसालत के परवानों, दीन की बातों को मोहताज बन के सुना करो। एक तो ये बात कुरान मुकद्दस वाली, पढ़ाने में पीछे रहते हैं, डबल MA करवा देते हैं, BA करवाते हैं डबल MA, और उससे ऊपर उसको हम जानते नहीं हैं क्या क्या पढ़वाते क्या नहीं। सबसे पहले बुनियादी चीज़ तो कुरान मुकद्दस है। नमाज वगैरह सीखने का तरीका और ये तमाम मसाइल बता दिए जाए, कुरान मुकद्दस पूरा करा जाए, यानी देख देख कर पढ़े, उसको नाजरा बोलते हैं। पूरा जब पढ़ ले उसके बाद कोई तालीम करवा दो। अगर इसको छोड़ करके करवाया है तो आपने बड़े घाटे का काम किया। और मैं तो कहा करता हूं, पूरी तवज्जो के साथ सुन लो आप, इल्म ऐसी दौलत है जिसको चोर नहीं ले पाएंगे। इल्म वाली दौलत को लुटेरे नहीं ले पाएंगे।
علم والی دولت کو آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ آپ جتنا سامان دو گے جہیز، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر بچی نہیں رہی زندہ تو وہ سامان واپس، وہ تو ویسے بڑا بے ایمان تھا اس لیے اس نے پہلے ہی سے مانگ رکھا تھا یہ چاہیے تو وہ چاہیے، واپس کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا۔ اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو اگر آگ لگ گئی ساری دولت کو جلا کے خاک کر دے گی۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اگر چور مل گئے تو ویسے کاٹ کے اٹھا لے جائیں گے۔ تو مال کو چوروں سے خطرہ ہے، اچکوں سے خطرہ ہے، آگ سے خطرہ ہے، اور موت کے آتے ہی مال چلا جاتا ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، قرآن مقدس ایسی قیمتی دولت ہے، نہ چور لے پائیں گے، نہ کوئی لے پائے گا، نہ ظالم لے پائے گا، نہ آگ لے پائے گی، جس کو کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ قرآن مقدس تو ایسی دولت بڑا سامان دیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے لوگوں نے بتایا ایک ایک گاڑی دیتے ہیں 9-9 10-10 لاکھ کی ہوتی ہے اور اتنے الگ سے خرچہ کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے آ کے بتایا مولانا 23 لاکھ 24 لاکھ 23.5 لاکھ اس کے آس پاس ان کے خرچے آئے شادیوں میں۔ میں نے کہا اور کچھ پڑھایا؟ کہا نہیں، ادھر والی تعلیم نہیں، ادھر والی ہے، ڈبل والی ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے کہا مولانا اب نام یہاں کیا لے لیں، سب اس پہ ہے۔ تو آئے کہا مولانا ذرا آپ تعویذ کوئی بنا دو، کوئی دعا کر دو، معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ میں نے کہا خیریت بتاؤ ہوا کیا؟ کہا 23.5 لاکھ شادی میں لگایا، گاڑی تک کے دیا ہے، اور جانے کے بعد 1 مہینے کے بعد لفڑا چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا سنو، تم نے دین کی تعلیم نہیں کی، اللہ کے محبوب کی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ جو دین کی اللہ قرآن کی تعلیم نہ دلائے اور ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب کا طریقہ نہ بتائے اور دین و شریعت سے واقف نہ کرائے تو کوئی ذمہ داری نہیں کی زندگی سکون سے گزرے گی، چاہے جتنا آپ دے ڈالو۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو اس والی دولت کو دے کر کے اپنی اولاد کو قیمتی بناؤ۔ کون والی دولت؟ دین کی تعلیم والی دولت اور قرآن والی۔ بھئی ایک ایک تماچا مار دو، اے بھئیہ سنو، ایک ایک تماچا مار دو ادھر ہماری طرف سے، بغیر سوچ ایک ایک تماچا مار دو، بھاگ جائے، ایک ایک تماچا مار دو، بس ایک ایک تماچا مار دو، بھاگ جائے، چریل ہے پوری، ایک ایک تماچا مار دو ادھر۔ آپ وہاں بیٹھو، ایک ایک تماچا بغیر کسی ریاض کے ایک ایک تماچا مار دو، بس جیسے بولیں ایک تماچا، اور وہ بھی قاعدے سے ذرا سا کہ یاد رہے کچھ دیر تک، 1 گھنٹہ تو یادیں رہے۔ علاج یہ بھی ہوتا ہے نا، علاج یہ بھی ہوتا ہے۔ میں نہیں بولتا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے ماں باپ پر اللہ مہربان ہو جو اولاد کی تربیت کے لیے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھیں۔ آزاد چھوڑو گے جھیلنا بہت پڑے گا۔ ہم تو 1 گھنٹہ جھیلیں گے، 50 منٹ جھیلیں گے، اور آپ کو اتنا جھیلنا پڑے گا وہاں تک کٹ گھرے تک نوبت آ جاتی ہے لوگوں کو۔ ارے بولو آتی نہیں آتی؟ تو ہم کیا بتا دیں، اس پر تقریر کریں؟ تو عرض کر رہا تھا قرآن کی دولت بہت بڑی ہے۔ پہلے یہ دولت دی جائے کس کو؟ بچوں کو، بچیوں کو، اس کے بعد دوسری دولت دی جائے۔ یہ دولت تو ایسی ہے کہ بڑی سی بڑی کوئی کتاب ہو 4-6 ہزار کی قیمت رکھتی ہو، اس کتاب کا بوجھ بستے کی شکل میں پیٹھ پر لدا ہوا ہوگا۔ چاہے 10,000 کی کتاب ہو، آدمی گود میں لے گا، سامنے سینے سے لگائے گا، نہیں لگائے گا۔ میں نے بہت دیکھا، 33 سال تقریر کرتے ہو گئے، دور دور تک ہر جگہ دیکھا۔ جب یہ سب بوال نہیں چلتا تھا تب سے کر رہا ہوں، تو مان لیجئے موبائل پر یوٹیوب پہ ڈال دیا، سبھی گھوم رہے ہیں، وہ تو بات الگ کی ہے۔ تو دوستو عرض کر رہا تھا قرآن مقدس انتہائی قیمتی دولت ہے اور زیادہ اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا میں کہوں گا کہ قرآن مقدس کا جو بستہ ہوتا، ایک ہی بات آئی تھی کہ چاہے جتنی قیمتی کتاب ہو، چاہے 10,000 کی قیمت رکھتی ہو، اس کتاب کا بوجھ پیچھے جائے گا بستے کی شکل میں۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ایسے ہے نا، چاہے وہ 10,000 کی ہو۔ آپ قرآن کی بات بتا دو ذرا، قرآن تو چھوڑ دو، پورا ایک سپارے کی بات بتا دو۔ اب آپ بولو، ہم نہیں بولیں گے اس پر۔ ارے ہے نہیں،
چاہے چھوٹی بچی ہو، لڑکا ہو، چاہے بڑی عمر کا آدمی قرآن مقدس کو سینے سے لگا کے چلے گا۔ دنیا میں قرآن آگے آگے چلنے والا پیچھے پیچھے، قبر میں جائے گا قرآن روشنی دے گا، رہنمائی کرے گا، پلسرات سے گزرے گا قرآن کی روشنی، آگے آگے چلنے والا پیچھے پیچھے، میدان قیامت میں اللہ کی عدالت میں قرآن مقدس آگے آگے ہماری تمہاری رہبری کرے گا۔ قرآن ایسی دولت ہے، یہاں بھی روشنی، وہاں بھی روشنی، قبر میں بھی روشنی، پلسرات پہ بھی روشنی۔ قرآن مقدس تو ایسی دولت ہے شمع رسالت کے پروانوں۔ ایک نسخہ بتاؤں گا اس پر۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جس گھر میں اندیشہ جنات رہا کرتے، بھوت رہا کرتے، آسیب رہا کرتا، دقتیں رہا کرتی، ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو بہت گھبرا کر کے گھر تک چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوتے۔ ارے بولو ہوتے نہیں ہوتے؟ اور جو بیچارہ عامل ہوتا جھوٹ والا، اب جھوٹے بولبے کرتے ہیں، سچ وچ اس میں ہوتا ہی نہیں، بہت آدھا پرسنٹ میں باقی سب ایسا ہے۔ کہتے تم اوپر چھت پہ گئے تھے نہا کر کے بال سکھ لینا، ارے تو بال کے آدمی کمرے میں سکھلائے گا؟ وہ تو اس کے لیے دھوپ چاہیے۔ ادھر ادھر کی مڑ کر کے ٹھگ لیا 10,000 5,000 8,000، اور بعض لوگ کہتے سنو گھر سے نکل لو، تالا لگا دو، ہم اندر ہی بیٹھیں گے تاکہ جو ہو بھی اٹھا کے نکال لے جائے۔ ایسے عامل آج کل چلے مہا چور۔ اگر ان سبوں سے بچنا ہے، میں سب کی بات نہیں کہا تو، لیکن چوروں کی تعداد بہت ہے، اب اچھے والے کم ہیں لیکن وہ بہت نہ کے برابر ہیں، اور چور والا پہنچے گا پورا صفایا کر دے گا۔ خیر وہ اپنی جگہ بات، تو میں جو نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں اتنا آپ سن لیجئے، اس کے بعد یہ بات ختم ہو۔ وہ یہ ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ بڑے بڑے علماء جب علمی مقام کو دیکھیں تو ٹوپی سر سے نیچے آ جائے، اتنے بڑے تھے۔ امام کون؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے جس کو اندیشہ ہو گھر میں آسیب ہے، جن ہے، کوئی دقت ہے اور شکایت ہے، منحوسیت ہے، اس کو چاہیے قرآن مجید کا بستہ لے لیں جس میں قرآن رکھا جاتا۔ لوگ جز دان بولتے ہیں، وہ جز دان نہیں ہے، کل دان ہے، قرآن مکمل کتاب ہے، کہنے میں غلطی ہے، جز دان نہیں کل دان ہے۔ لہذا وہ بستہ جس میں قرآن رکھا جاتا، وہ والا کپڑا سلسلہ کے تیار کر لیتے ہیں نا، اس کپڑے کو لے لے، قرآن مقدس کا بستہ لے لے آدمی، چاہے گھر کا قرآن ہو چاہے مسجد کا قرآن ہو، پوری توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، چاہے گھر کا قرآن ہو چاہے مسجد کا قرآن ہو، اس کا بستہ لے آئے، 1 گلاس یا 1.5 گلاس 2 گلاس پانی میں بستے کو دھل لے بغیر صرف کے، ایسے ہی دھل لے بغیر صرف و صابن کے۔ جتنا بڑا گھر ہو، چھوٹا گھر ہو تو 1 گلاس کافی ہو جائے گا، اور بڑا گھر ہے تو اس کے لیے 2-3 گلاس چاہیے۔ اتنے پانی کے ساتھ اس بستے کو دھل لے اور نچوڑ لے بستے کو، اور اس پانی کو جمع کر لے کسی برتن کے اندر، پیالی کے اندر یا کسی برتن کے اندر اس پانی کو جمع کر لے۔ اس کے بعد جمعے کے دن یہ کرنا چاہیے، فجر کی نماز کے بعد اور جمعے کی نماز سے پہلے جو بیچ کا ٹائم ہے، چاہے 7 بجے 8 بجے 11 بجے 11:30 بجے، یعنی جمعے سے پہلے اور فجر کے بعد یہ بیچ کا جتنا ٹائم ہے، اس میں کسی ٹائم میں اس پانی کو گھر کی دیواروں پر چھڑک دے، ہاتھ پر ڈال کر یوں چھینٹے مار دے، یا بوتل کی ڈھکن میں ہلکی سوراخ کر کے اس سے چھینٹے مار دے، داہنی طرف سے گھر میں گھسے، اور باہری جو دیوار ہے اندر، جو آخری دیوار ہے اندر سے، گیٹ کے اندر سے چھڑکتا ایک طرف سے چلا جائے، اور آخری دیوار ہوتے ہوتے پھر بائیں طرف سے گیٹ تک نکل آئے، اور اوپر چھت کی طرف بھی کہیں چھینٹے پڑ جائیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جتنی دقتیں گھر سے سب نکل کے باہر ہو جائیں گے، قرآن مقدس کے اس بستے کی وجہ سے اللہ نے یہ برکت رکھی ہے قرآن میں۔ خداوند قدوس صحیح طرح ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات آئی تھی، کچھ تو ہونٹ ہلے کچھ نہیں ہلے درود پاک پڑھنے کے لیے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد
محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ طے کرو اس کو پڑھیں گے اور برابر رات و دن پڑھیں گے۔ ارے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مجلس اللہ کے حبیب کے نام پہ سجائی گئی ہے۔ اس پر میں ایک شعر برابر پڑھ دیتا ہوں کہ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ یہ محفل ہے آقا کی، بیٹھو ادب سے، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام و معزز سامعین اعظام، وہ پردہ نشین خواتین اسلام و بانیان جلسہ، قرآن مقدس کی 2 جگہوں سے میں نے مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اس بات سے ڈرا کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میدان محشر میں پوری زندگی کا حساب دینا ہے، تو اپنے منمانی کو نہیں چلا، اپنے نفس کو خواہشات سے، اپنے خواہشات کو دبایا اور منمانی نہیں کیا۔ بیان ہو رہا ہے ٹھیک، اپنے نفس کو منمانی سے، الے بولو بھائی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے، غلط خواہشات سے روک لیا۔ دنیا میں خواہشات روک لو، اللہ جنت میں ساری مرضیات، ساری خواہشات کو پوری کرے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے جی میں آئے گا جنت میں سارا کا سارا موجود ملے گا۔ جنتی مسیری پر جنت میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کا ڈنڈا ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، نہ وہاں گرمی ہوگی نہ ٹھنڈک ہوگی، لا یرون فیہا شمسا، نہ وہاں گرمی ہوگی اور نہ ہی ٹھنڈک ہوگی۔ جنت میں ایسا سہانا منظر ہوگا، سونے چاندی کی مسہری پہ ٹیک لگا کے، سونے کا ڈنڈا لے کے، دائیں بائیں تکیہ ہے، تکیہ بھی کیسا ہے، اندر مشکو زعفران بھرا ہوا ہے اور اس کے اوپر سے دبیز ریشم ہرے رنگ کا ہے، وہ اللہ کی عطا کا ریشم ہے۔ دائیں بھی تکیہ، بائیں بھی تکیہ، پیچھے بھی تکیہ، مسہری پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا۔ کتنا بڑا بیڈ ہوگا، کتنی بڑی مسیری ہوگی۔ میں تو کہا کرتا ہوں دوستوں، جب جنتی خود ہی 60 گز کا لمبا ہوگا تو ظاہر ہے اس کا بیڈ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعہ، اللہ نے ارشاد فرمایا اونچے اونچے تختے ہوں گے، اندازے کے اعتبار سے بھرا ہوا جام موجود ہوگا۔ کتنا بھیا اندازہ سمجھ رہے نہیں؟ 1 منٹ میں بتا دوں گا۔ آدمی گلاس میں اتنا ہی پانی بھرے گا جتنی پیاس ہو۔ آدمی گلاس اتنا بڑا کسی بنانے والے نے نہیں بنایا، یا تو پانی گھٹے گا یا کسی بنانے والے نے نہیں بنایا۔ وہاں تو جام اندازے کے اعتبار سے بھرا ہوگا، جتنا جی چاہے گا اتنا ہی آئے گا، نہ پینے کے بعد گھٹے گا اور نہ ایسا جام اللہ پلائے گا شمع رسالت کے پروانوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر اندازے کے اعتبار سے بھرا ہوا جام ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے تختے ہوں گے۔ کتنے اونچے؟ جب جنتی خود 60 گز کا لمبا ہے، ظاہر ہے وہ تختے بڑے اونچے ہوں گے۔ اور تختے کاہے کے ہوں گے؟ آپ کو تعجب لگے گا، تعجب اس بات پر لگے گا، ان کو ذرا ادھر کر دو بھیا، ادھر بیٹھ جاؤ ذرا، اس پہ کرسی پہ چلے جاؤ، ہاں بغیر کہے ایسے چلے جاؤ، ہم کو بھول ہوتی ہے بھائی، میں پہلے بتا چکا ہوں۔
जन्नती कितना लंबा भैया, सोच के बोलिएगा। मैं नहीं कहता हूं अल्लाह के हबीब ने इशा, हमारी कोई भी साथी ही नहीं, जो हमारे आका ने फरमाया वही मैं बोल रहा हूं, इतना है बस। जन्नती 60 गज का लंबा होगा, तो मसीरी बेड कितनी बड़ी होगी वो आप समझ लो भैया, कि आदमी से छोटी होगी। जब 60 ये है तो 62-63 वो होगा कम से कम। इधर उधर आगे पीछे निकला रहे, सराहने की तरफ पीछे की तरफ जगह छूटी रहे। आदमी होता है 5.5 फीट का और उसका बेड होता है 7 फीट का। अरे होता नहीं होता। अल्लाह अकबर। हमारे आका ने इरशाद फरमाया, वो जो बेड होगी ना, तख्ता होगा, वो ऐसा वैसा नहीं होगा। उसकी पट्टियां सोने चांदी की, उसके पाए सोने चांदी के, उसके ऊपर जो पटरे की शक्ल में होगा वो तख्ता सोने और चांदी का, उसके ऊपर गद्दा होगा मुश्को जाफरान का, ऊपर भी दबीज रेशम हरे रंग का है, नीचे का हिस्सा भी दबीज रेशम हरे रंग का है, और बीच में मुश्को जाफरान भरा हुआ होगा। और वो तख्ते का है कि सोने और चांदी के कितने लंबे चौड़े। जब जन्नती खुद ही 60 गज का लंबा है तो वो तख्ते उससे भी ज्यादा लंबे चौड़े होंगे। ताज्जुब लग रहा है। ये न सोचो कि 1.25 लाख से ज्यादा का सोने का भाव 1 तोला लेने में 1.25 लाख रुपए लगते हैं। दुनिया वाला न जोड़ो, वो अल्लाह की अता की बात है कि उम्मत को रोज़े महशर इनाम जो मिलेगा, उम्मत को रोज़े महशर इनाम जो मिलेगा, मेराज में वो सब कुछ, मेराज में वो सब कुछ सरकार देख आए, मेराज में वो सब कुछ। किसने देखा? महबूब दो जहां सच्चों के सच्चे इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। शम्मे रिसालत के परवानों, हमारी आपकी आंख इतना नहीं देखती। अभी 300 मीटर दूर देखना नहीं देख पाएंगे, 200 मीटर तक बाज लोग नहीं देख सकते। कुर्बान जाऊं, हमारे आका आगे भी देखते थे और दाएं की चीजें भी नजर आती थी, बाएं की चीजें भी नजर आती थी और पीछे की चीजें बेतकल्लुफ नजर आती थी। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना देखते थे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम। मेराज वाली रात में सब हमारे आका अलैहिस्सलाम ने देखा। अरे बोलो, मेराज की बात है, कुरान में नहीं है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाकायदा इसका जिक्र है कुरान मुक़द्दस में। अल्लाह के महबूब के मेराज उसी रूह और जिस्म के साथ तशरीफ ले गए हैं महबूब दो जहां अलैहिस्सलाम। तो जब आका ने देख लिया तो हमें देखने की जरूरत हम नहीं देख सकते। तो हमारे आका ने इरशाद फरमाया, जन्नत की दीवारें सोने चांदी की, एक ईंटा सोने का, दूसरा चांदी का गारा मुश्को जाफरान का। चाहे समझ में आए और चाहे समझ इतनी बड़ी है ना, छोटी सी, समझ में आए या ना आए, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, बात वहीं से खत्म हो। कहीं सोचने की और शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। एक ईंटा सोने का, दूसरा चांदी का गारा मुश्को जाफरान का। इतनी मोटी मोटी जन्नत की दीवारें, सुबह से शाम तक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़कर दीवार के मोटापे को पार न कर पाए। 4 इंच वाली दीवार होगी ना बाबा ना। जन्नत बड़ी ऊंची है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अर्जुहस समावातु वल अर्ज़। अल्लाह ने सूरह दहर में इरशाद फरमाया, जिस जन्नत की लंबाई चौड़ाई 7 आसमान और 7 जमीन से बढ़कर। बचो इससे। किससे? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मअवा। जो आदमी अपने नफ्स को दबाता रहा, ख्वाहिशात से बचता रहा, इस डर से कि हमें अल्लाह के सामने खड़े होकर पूरी जिंदगी का हिसाब देना है, उसका ठिकाना जन्नत है और ये सब नेमतें वहाँ की। बोलो बचेंगे इंशाअल्लाह। एक बात और है, वो अल्लाह ने फरमाई, हमारी अपनी बात नहीं है। जब मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। पहले नंबर पर अल्लाह ने शराब को जिक्र फरमाया है। काहे का?
اللہ اکبر۔ دوستو ہم ایمان والے، ہم نہیں کہتے کون ہے کیا نہیں ہے کیا نہیں، اتنا بتائے دیتا ہوں جب ہمارے اللہ نے فرما دیا اب کہیں سے کوئی شک و شبہ کی کسی گنجائش کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما الخمر، پہلے نمبر پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شراب حرام، اور جوا اللہ نے فرمایا حرام۔ ہم کسی کی بات مانے نہ مانے، اللہ کی بات مانے بغیر نہیں رکھ سکتے کامیاب۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر۔ ہم کیسے ایمان والے ہیں؟ ارے بولو بھائی ہے نہیں۔ اگر اللہ کی بات بھی، قرآن کی بات میں ذرا شک کر جانے پر آدمی کفر میں پہنچ جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارے اللہ نے بات ارشاد، بولو ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں کسی ہمارے دوست کی عادت ہے اس کو بات پہنچا دینا، بات اللہ کی ہے، کسی بندے کی بات نہیں ہے، کسی ولی کی بات نہیں ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے، بات تو اللہ کی ہے۔ اور میں نے پہلے شعر پڑھا تھا کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو بات کس کی ہے؟ اس میں کسی گنجائش کی اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ہم کسی کی مانے نہ مانے، اللہ کی بات تو ماننی پڑے گی۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، رات و دن اللہ نے عطا فرمائے، ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے اس مہربان پروردگار سے غفلت میں ڈالا جس نے برابر برابر ٹھیک ٹھاک بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے ٹھیک ٹھاک برابر برابر بنایا، اس رب کی تو بات ماننی پڑے گی۔ بولو مانیں گے انشاءاللہ؟ تو پہلے نمبر پر اللہ نے شراب کا ذکر کیا، قرآن کی بات ہے یہ، آپ کسی سے پوچھ لو، اٹھا کے دیکھ لو، بس اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اپنے اللہ کے نہ ہوئے تو کس کے ہوں گے یہ بتا دو پہلے۔ اللہ کے محبوب کے نہ ہو پائے تو ہم قیامت میں منہ کس کو دکھائیں گے؟ کون ہمارا مددگار ہوگا؟ کہیں ہمارے آقا نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ یہ آدمی قرآن کی بغاوت کرتا تھا، اللہ کے حکموں کو توڑتا تھا، تو ہم وہاں جواب کیا دیں گے؟ اور کوئی سفارشی ہوگا نہیں۔ میدان محشر میں اگر کوئی ذات کام آنے والی ہے وہ ذات ہے سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حشر میں نفسی نفسی کا غم دیکھیے، ایسے میں شان شاہ امم دیکھیے، حشر میں نفسی نفسی کا غم دیکھیے، ایسے میں شان شاہ امم دیکھیے، جتنے مجبور و بے کس تھے مخلوق میں، جتنے مجبور و بے کس تھے مخلوق میں، سب کو اپنا لیا یہ کرم دیکھیے، جتنے مجبور و بے کس۔ بولو اللہ کے محبوب کی اطاعت کریں گے؟ بغیر اس کے چارہ نہیں۔ ہم سب کو خوش کر لیتے ہیں، سب کو خوش کر لیتے ہیں۔ کس موقع پر؟ رات میں ہمارا پروگرام تھا بہرائچ کے ایک علاقے میں، سرائے قاضی کے قریب، اور اس کے بعد ایک نکاح میں آج شرکت کرنی تھی، اس کا تذکرہ تو میں نہیں کروں گا اور آگے ملازم صاحب بھائی وقت بڑھتا جا رہا ہے، بڑا ارے یا اللہ 12 بجنے میں صرف 18 منٹ باقی ہیں، تھوڑی دیر اور 10 12 15 منٹ آپ کو زحمت ہوگی، وقت میں نے زیادہ لے لیا، جیسے مولانا آئیں گے فوراً بیان ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا ہم سب کو خوش کرتے ہیں۔ جب وہاں بات ہوئی جہاں رات میں بیان تھا، وہیں سے لوگ آنے تھے،
تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ فلانے ہیں ڈھکانے ہیں دوست ہیں رشتہ دار ہیں یہ وہ، تو کہہ رہے تھے کہ وہ جھاڑو والا وہ بھی تو ہے نا. کہا کون؟ کہا جو صفائی کرے گا جھاڑو لگا گا نالی وغیرہ. کہا وہ بھی ناخوش نہ جائے آج ہمارے دروازے سے، شادی کا مسئلہ ہے. کہا جو برتن کی دھلائی کرتا ناراض وہ بھی نہ جائے ہمارے دروازے سے، خوشی کا موقع ہے. کل کی بات ہے بتا رہا ہوں آپ کو. جھاڑو لگانے والا، نالی کی صفائی کرنے والا دروازے سے ناراض نہ جائے، شادی کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے. اور برتن دھلنے والا بھی ناراض، بالبر یعنی نائی بھی ہمارے دروازے سے ناراض نہ جائے. حد ہو گئی. جو دولہے کو گاڑی پر بٹھا کر لے جاتا ہے کرائے کے علاوہ 2-4-5 ہزار اور دیتے ہیں، کہتے ہیں ڈرائیور بھی ناراض ہونے نہ پائے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ کتنا افسوس کیا جائے شمع رسالت کے پروانوں. اگر اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف شادی کی ہے، آپ کی سنت کے خلاف شادی کر لی ہے، تو اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا محبوب ناراض ہے. سینکڑوں بار افسوس کیا جائے کم ہے. جس شادی سے بھنگی تک خوش کیا جائے، ڈرائیور تک خوش کیا جائے اور کپڑے برتن دھلنے والے کو خوش کیا جائے، ایسی شادی سے ایسے موقع پر ہمارا اللہ ناراض، اللہ کا محبوب ناراض. سب ناس ہو گیا، بچہ کچھ نہیں. اللہ کو جب کوئی خوش کر لیتا، اللہ کے محبوب کو خوش کر لیتا ہے، تو اللہ سارے لوگوں کو اپنی طرف سے خوش کر دیتا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ؟ بالکل پکے، ہماری اپنی بات نہیں ہے. جب آپ اللہ کو خوش کرو گے، اللہ کے محبوب کی غلامی کر لو گے، تو لوگوں کی دلوں میں اللہ محبت ڈال دے گا، سب خوش ہو جائیں گے. اور اللہ اس کے محبوب کو ناراض کرو گے، سب کو راضی کرو گے، قسم ہے رب کعبہ کی ایک ایک کر کے سب ناراض ہو جائیں گے، کوئی خوش نظر ہی نہیں آئے گا. بہت میں نے دیکھا ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی آیا، کہا آپ شادی کا مجھے طریقہ بتا دو. میں نے کہا طریقہ کیا بتا دوں؟ کہا کچھ تو بتا دیجئے. میں نے کہا کتنا سننا چاہتے؟ کہا تھوڑی دیر میں بتا دیجئے. میں نے کہا سن لو. میں نے کہا جب رشتے کی بات آئے، جب تمہارے گھر میں دیکھنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں، ان کو بتا دو 2-3 عورتیں آ جائیں، ساتھ میں آدمی آ کے باہری کمرے میں بیٹھ جائے گا، اور ہماری بچی یا بہن کو دیکھنے کے لیے صرف عورتیں رہیں گی. ہر بھائی کی پسند، ہر بھائی کی پسند اس کی بہن جانتی ہے، لڑکے کی پسند ماں جانتی ہے، اور اس آدمی کی پسند اس کی بھابھی جانتی ہے. جب گھر کی عورتیں اپنے اس بھائی کی پسند کو جانتی ہیں، ماں اپنے بیٹے کی پسند سمجھتی ہے اور بہن اپنے بھائی کے پسند کو سمجھتی ہے، تو ایرا گیرا بٹور کے لے جا کے کسی کے گھر میں بھیڑ کرو گے آپ؟ جائز ہے؟ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اگر مرد کسی عورت کو دیکھیں شادی کے نیت سے، حرام ہے، دوسرا نہیں دیکھ سکتا ہے. عورتیں دیکھ لیں، مسئلہ یہی تک ہے. میں نے کہا اتنا کر لینا. کہا آگے بتا دو. میں نے کہا جب وہ یہ بتا دیں کہ یہ رشتہ ہمارے بھائی کے جوڑ کا، گھر میں جا کے اطلاع کر دینا. اس اطلاع کے بعد فون پر اس کو بتا دیں گے کس کو، لڑکی والے کو یہ رشتہ تو پسند آ رہا ہے. پھر لڑکی والا کہے گا بھائی صاحب آپ ٹائم لے لو. ٹائم کون لے لے؟ میں نے کہا تم بولنا ٹائم کتنا مانگتے ہو؟ کہا کون ٹائم لے؟ میں نے کہا لڑکا والا ٹائم لے. کہا الٹا نہیں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا الٹا نہیں ہو رہا، لڑکا والا ٹائم مانگے. کہا لڑکا والا مانگے کہ لڑکی والا ٹائم مانگے اپنی تیاری کی؟ میں نے کہا نہیں، تب الٹا ہو جائے گا، لڑکا والا ٹائم مانگے. سمجھ میں آئے تو بھی سنو، نہ سمجھ میں آئے تو بھی سنو. سنت یہی حدیث میں اتنے ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. کہا لڑکا والا ٹائم مانگے یا لڑکی والا؟ میں نے کہا لڑکا والا ٹائم مانگے. کہا کیوں؟ میں نے کہا علاوہ نان نفقہ کے جو بات آتی ہے، نان کے معنی کھانا پینا، نفقہ کے معنی بیماری ازاری سارے اخراجات، اور رہنے بھر کا چاہے کمرہ ہو چاہے مکان ہو، یہ آنے والی بیوی کا حق ہوا کرتا ہے. یہ ذمہ داری شوہر کی ہے. جب وہ تیاری کر لے، کتنی تیاری، بیڈ کی ضرورت ہے اپنے پیسے سے بنوا لے، کولر کی ضرورت ہے اپنے پیسے سے شوہر خرید لے ہونے والا، اور اگر اے سی کی ضرورت ہے تو پہلے سے اپنے پیسے سے لگوا لے، اور ساتھ ساتھ فریج کی
کی ضرورت ہے، واشنگ مشین کی ضرورت ہے، جتنے سامان کی ضرورت پڑ سکتی ہے آنے والی بیوی کو، یہ ساری ذمہ داری لڑکے والوں کی ہے۔ وہ جب سب کر لیں انتظام، تب لڑکی والے کو فون کر دیں، بھائی ہمارا انتظام پورا ہے، ہم کب آئیں نکاح پڑھوانے کے لیے؟ تو زیادہ سے زیادہ 10 12 18 آدمی چلے جائیں، اور مسجد میں باقاعدہ حدیث میں روایت بھی ہے اور باقاعدہ لکھا ہوا ہے مسئلہ کہاں لکھا ہے؟ مسئلہ لکھا ہے کہ اتنے لوگ جا کر کے وہ کتاب ذہن سے نکل گئی جس میں یہ ذکر ہے، اتنے لوگ فتاوی شامی جلد نمبر 4 کے اندر لکھا ہوا ہے، اتنے لوگ جا کر کے مسجد میں نکاح کروا لیں اور اس بیٹی کو اپنے گھر رخصت کر کے لے آئیں۔ ارے بھیا سمجھ رہے ہو نہیں؟ 2-4 منٹ کی بات ہے، بتا دوں گا آپ کو آسانی سے۔ تو اس لڑکی کو مسجد میں نکاح پڑھوا کر باقاعدہ سنت ہے یہ، اور فتاوی شامی جلد نمبر 4 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں نکاح ہونا مستقل ایک سنت ہے۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا جب نکاح ہو تو اس کی شہرت ہو جائے، مسجد سے زیادہ شہرت کہاں ہو پائے گی؟ اس میں چرچا زیادہ ہوگا، نمازی موجود ہوں گے، سب کے سب اللہ کی عبادت کر چکے ہوں گے اور سب کے سب پاک ہوں گے، نمازی پاک ہو جانے والے پاک ہیں، اللہ کی عبادت کر چکے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے گھر میں جو نکاح ہوگا اس کی برکت آپ بتا دو۔ اپنے گھر کو لے جاؤ، کہا اتنے ہیں تو میں نے کہا یہ بتا دینا کہ اتنا کر کے آ جاؤ اور فون پہ بات بتا دو کہ فلاں تاریخ کو ہم آ رہے ہیں اور مسجد میں پہنچ کر ہم نکاح کر دیں گے اور میری بیٹی کو رخصت کروا کے لے جانا، اس کے بعد ذمہ داری سب آپ کی ہے۔ یہ ہے صحیح سنت کا طریقہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کو 12واں سال لکھنؤ میں ہے، جگرانی کے ڈھال پہ مسجد عثمان غنی کے پاس ہمارا اپنا مکان ہے، وہیں رہتا ہوں۔ بچی کی شادی ہوئی ہماری 21 فروری کو، جتنا میں کر رہا ہوں اتنا میں نے کیا۔ میں نے کہا اپنی تیاری کر لینا تو بول دینا۔ محلے میں امیر لوگ رہتے ہیں، ڈی ایس پی بھی ہیں، کرنل بھی ہیں، اور تمام لوگ رہتے ہیں، مالدار محلہ ہے ہمارا، کلیان پور بڑا مالدار محلہ ہے۔ تو لوگ کہنے لگے حضرت آپ بتا دیتے ذرا سا ہم لوگ کچھ، تو میں نے کہا کیا بتا دیتے؟ کوئی دعوت نامہ نہیں چھپوایا، کوئی وہ جو چھپواتے ہیں نا مصیبت، کچھ نہیں چھپوایا۔ جمعے کے دن میں نے اعلان کیا کہ ابھی نکاح ہونا، سب لوگ بالکل اچانک بالکل متعجب ہوئے، ارے مولانا آپ کیا کریں، آپ سے تعلقات ہے، ذرا پہلے بتا۔ میں نے کہا کیوں بتاتا آپ کو؟ میں نے کہا حدیث میں ہے، سنت میں ہے، جب نکاح ہو تو اس کی شہرت ہو جائے تاکہ لوگوں کے دلوں ذہن میں کچھ بات آنے نہ پائے۔ بھیڑ موجود ہے، نکاح ہو گیا مسجد کے اندر، تو میں نے کہا آ ہی گئے ہو گھر پہ کھانا کھا لو۔ نیچے گدا، اوپر سے چادر، اوپر سے دسترخوان، کھانا کھلایا۔ محلے میں ایک صاحب رہتے ہیں ذرا سا، تو کہنے لگے مولانا اس میں کچھ عزت کی بات نہیں آئے گی؟ میں نے کہا اپنی عزت اپنے گھر میں لے جا کے بیٹھو۔ کہا کرسی تو، میں نے کہا پاگل ہو کیا؟ سچ ہے شمع رسالت کے پروانوں، قسم ہے رب کعبہ کی، آج بھی اگر عزت ملے گی تو محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور سنتوں میں ملے گی۔ کہ جو صدق دل سے نبی کا غلام ہو جائے، جو صدق دل سے نبی کا غلام ہو جائے، تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے، تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے۔ سارا کچھ ہو گیا، سامان سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم نے جب جوڑا تھا تو لگ بھگ 3400-3500 روپے پورے شادی کے خرچ۔ کتنا بھیا سمجھ رہے ہو نہیں؟ 3500 کے آس پاس پورا ناشتہ کھانا سب ملا کے اتنا ہی ہوا تھا۔ ابھی میں 21 فروری کی 8 مہینے ہوئے لگ بھگ جو میں بات کر رہا ہوں، اور اللہ نے حیثیت دی ہے، اچھی خاصی زکوٰۃ بھی، اپنا مکان بھی ہے، یہاں بھی ہے، بہرائچ میں بھی، مطلب سے زیادہ ہے۔ سنت اپنی جگہ ہے، مالداری کوئی نہ بگاڑے۔ عزت والا اللہ ہے، عزت والے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اللہ جس کو عزت دے دے اس کو عزت ملتے، ایمان والوں کے لیے عزت ملتی ہے۔
تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اب تو، لیکن جب لوگ ملے تو ایک لائن سے مصافحہ کرنے لگے. کہا مولانا آپ نے صحیح کام کیا ہے، ثابت قدمی والا کام کیا ہے، سنت والا کام کیا ہے. جب تمام رشتہ داری میں اطلاع پہنچی تو کہا بہت صحیح کام کیا، اب ہم سے سب خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں. یہ ہمارا کمال ہے؟ نہیں ہمارا کمال نہیں ہے. جو بھی اللہ کے محبوب کا طریقہ پکڑ لے گا، سنتوں کو اختیار کر لے گا، اللہ اس کی عزت پھیلا دے گا، لوگوں میں اس کی قدر ہو جائے گی. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ چاہے ہم ہو چاہے آپ ہو، کوئی آدمی ہو. تو اس نے کہا کتنا کلے؟ میں نے کہا اتنے ہے. مان گیا وہ آدمی. اتنے اس نے کیا، 10-12 لوگوں کو کہہ دیا کہ نکاح میں شریک ہو جانا اور خود سے ٹائم مانگ لو، ٹائم دے دیا. اور اس کے بعد جب بچی گئی وہاں تو اس کے بعد جب بات آئی، لوگ بعد میں جاتے ہیں نا، جب باراتی آتے ہیں برباد کرنے کے لیے تو چوتھی والے آتے ہیں چاپر کرنے کے لیے، وہ بھی پیچھا کر لیتے ہیں دوسرے دن. میں نے کہا یہ ہے نہیں. کہا کتنا ہے؟ میں نے کہا نکاح کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو بیوی کے ماں باپ سے ملاقات کرانے، ہفتے بھر میں آئے، 10 دن میں آئے، جیسا موقع ہو ویسا ہے. یہ ذمہ داری اس کی ہے، کرایہ اس کے ذمہ ہے. نکاح کے بعد گھر والوں کی یعنی لڑکی کے ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ساری ذمہ داری شوہر کی بنتی ہے. میں یہ کرتا چلا رہا ہوں 33 سال سے. ایک آدھ بار آئے تو میں نے بہن کے بھائی کا کرایہ دیا. کہا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہمارے ذمہ تھا نا، تم آئے ہو تو یہ تمہارا احسان ہے، تمہارے ذمہ نہیں. اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. بولو کریں گے انشاءاللہ. بہت کم وقت میں یہ چند باتیں میں نے گزار کی ہیں. اس پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے، کامیابی ملے گی. ارے بولو کرو گے انشاءاللہ. حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب مدد اللہ العالی تشریف لے آئے ہیں. ان کا بیان ولولہ انگیز ہوتا ہے، ہمارا بیان تو بس ایسے کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیتے ہیں. درود پاک پڑھنے چند باتیں میں نے گزار کی. یہ طے کرو ہم سے چاہے کوئی راضی ہو چاہے ناراض ہو، اس کی پرواہ نہ کرو، ہمارا اللہ راضی رہے، اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہیں، بات بن جائے گی. اللہ اور اللہ کے محبوب کو ناراض کیا تو بات بگڑ جائے گی. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، زندگی بڑی مختصر ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کوئی 30 کوئی 40 کوئی 50 کوئی 60 ہو، کوئی 54 کا بیٹھا ہوا، پتہ ہی نہیں چلا عمر کب ہوئی کب جوانی کا، عمر ایسے ختم ہوئی جا رہی ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ کچھ عطا پتہ نہیں چلتا ہے. موت نے نہ جانے چپ کے کیا کہا، زندگی خاموش ہو کر رہ گئی. امیر ہو فقیر ہو، بادشاہ ہو کوٹھی والا ہو جھوپڑی والا ہو، اور چاہے کوئی منتری ہو، موت نے نہ جانے چپ کے کیا کہا، زندگی خاموش ہو کر رہ گئی. بہت مختصر زندگی ہے. 30 تک تو آدمی نہیں سمجھ پاتا، 25-30 تک تو بچپنے کی طرف شمار کر لیتا ہے، اور تھوڑی سی عمر بچتی ہے 30 سے، اور 40 کے آس پاس 45 تک جائے. 15-20 سال کی عمر یہ بیچ والی ہے، کسی کام کی ہے. اور 60 کے بعد پھر کمزوری لاحق ہوتی ہے. اور اگر کوئی 70 تک پہنچ جائے، بیمار ہو جائے، تو بچے خود دعا کے لیے امام صاحب تک پہنچ جاتے ہیں. امام صاحب دعا کر دو، اللہ ہمارے والد کو. پوچھے کیا ہوا؟ ارے عمر ہو گئی، بیمار بھی ہیں. تو امام صاحب کہیں گے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. تو بچے بولیں گے نہیں امام صاحب شفا والی بات نہ کرو، بیمار ہیں، اللہ قبول فرما لے. کیا مطلب؟ نکل لیں. زندگی کا یہ حال ہے. تو کچھ بچا ہے بھیا؟ کچھ نہیں بچا. اگر اس کو بھی ہم نے کھو دیا، رائگاں کر دیا، تو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. بڑی مختصر زندگی ہے. اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے گناہوں کو ہم نہ سوچیں، ان سے توبہ کر لیں اور دوبارہ نہ کریں، اس کا ارادہ کر لیں. دوبارہ ہم گناہ نہیں کریں گے، نیکیاں ہی کریں گے. اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ ایسا بندہ بنا دے گا کہ بڑا پاک و صاف کر دیتا ہے. خدا قدوس ہمیں وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.
اور جو میں نے ذکر کیا تھا قرآن کی بات، انما الخمر، اللہ نے شراب کا ذکر پہلے ہی کیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ جن باتوں کو اللہ نے روک دیا ہو پھر ان کو کرنا بڑا نقصان، بڑے خسارے کی بات ہے۔ خداوند قدوس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 شعر میں پڑھ دیتا ہوں سلام کے تعلق سے، وہی پڑھ کے بات ختم کیے دیتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے۔ کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا۔ وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔